حج کا موسم قریب ہے، حاجیوں کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا، جو امیر ہیں، غنی ہیں، وہ تو مال خرچ کر کے، زاد راہ جمع کر کے وہ اللہ کے راستے میں حج کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ غریب اور فقیر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے، ان کے پاس مال کی مقدار زیادہ ہو تاکہ وہ حج اور عمرہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ ایسے اعمال بتا دیے، کچھ ایسی نیکیاں بتا دی جو کرنے میں معمولی ہیں یا عام روزمرہ کی وہ فرائض ہیں یا روزمرہ کی وہ نیکیاں ہیں، کام ہیں، لیکن ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب اور اللہ تعالیٰ بدلہ جو دے گا وہ حج جتنا ہوگا، وہ عمرے جتنا ہوگا۔ کئی ایک چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ترمذی میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جس شخص نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہیں پر بیٹھا رہا اور ذکر اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، اس بندے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تامۃ تامۃ تامۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے حج اور عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم حج بیت اللہ کے لیے یہاں سے سفر کر کے وہاں جا نہیں سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں ایسی خوشخبری مل چکی ہے، ایسی فضیلت ہمیں مل چکی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کے بعد وہیں پر تشریف رکھیں، وہیں پر بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کرتے رہیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 رکعتوں کی وجہ سے، ہمارے اخلاص اور حسن نیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس تڑپ اور اس شوق کی وجہ سے ہمیں حج بیت اللہ جتنے، حج مقبول جتنا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے اور ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے اور ہم میں سے ہر ایک الحمدللہ وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، صبح کو اٹھ سکتا ہے، باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نماز فجر باجماعت ادا کیجئے، پھر اس کے بعد وہیں پر تشریف رکھیے اور 2 رکعت ادا کر کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر اٹھ کر اپنے گھر کو تشریف لے جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی